حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی آئینے میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور ہم کہاں۔ ایک دعا ہے جس میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، کئی دعائیں ہیں، ایک دعا میں عرض کر دوں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ میں آپ کے ہر اس نام کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں جو آپ کا نام، سمیت بہ نفسک، جس نام کے ساتھ یا اللہ آپ نے اپنے آپ کو موسوم کیا، او انزلتہ فی کتابک، اور ہر اس نام کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں جس نام کو آپ نے اپنی کسی کتاب میں اتارا، او علمتہ احد من خلقک، اور آپ کے اس نام کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی ایک آدمی کو ہی بتایا ہے، او استأثرت فی علم الغیب عندک، اور یا اللہ میں آپ کے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے اپنے علم تک محدود رکھا اور اپنے سوا کسی کو نہیں بتایا، او استأثرت فی علم الغیب عندک۔ یہ واسطے دے کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگتے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، یا اللہ یہ واسطے دے کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس قرآن مقدس کو میرے دل کی بہار بنا دیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری، اور میری آنکھوں کا نور بنائے، و جلاء حزنی، میرے غموں کا مداوا بنائیے، و ذہاب ہمی و غمی، اور میرے غموں اور میرے ہموں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنائیے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلت فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلاء حزنی و ذہاب غمی و غمی و ذکرنی منہ ما نسیت، یا اللہ اگر میں اس میں سے کچھ بھول گیا تو مجھے یاد دلا دیں۔ حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اطمینان دیا جا چکا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، لیکن پھر اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، یا اللہ اگر میں اس قرآن کے سلسلے میں کسی چیز سے میرے علم میں نہیں ہے تو مجھے وہ بتلائیے، سکھلائیے، وعلمنی ما وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، یا اللہ اس قرآن کی تلاوت دن کے اوقات اور رات کے اوقات میں مجھے نصیب کی۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ یہ رشتہ، قرآن کے ساتھ یہ تعلق، اور ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی اولاد کے اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو مروج تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک غریب باپ مزدوری کرتا ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اور اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو کسی سرکاری اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اچھی فیسیں دے کر، ٹیوشن فیس الگ، ٹرانسپورٹ فیس الگ، سب کچھ برداشت کرتے ہیں تاکہ میرے بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم ملے۔ لیکن قرآن مقدس کے حوالے سے اور قرآن مقدس کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے؟ بہت مرتبہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ہم میں سے جو بولنے والے ہیں، قرآن کریم کی ہم بات کرتے ہیں، گھنٹوں ہم بیان کریں گے، اپنی زوردار تقاریر سے لوگوں کے قلوب کو متوجہ کریں گے،
لیکن افسوس، صد افسوس، بعض مرتبہ ہم لوگوں کو بھی قرآن مقدس صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اگر پڑھتے ہیں تو جمعے کی نماز پڑھ لی، لیکن اس جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جب کسی مسجد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس مسجد کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں ہمارے منشا کے مطابق دھویں دار تقریر ہو۔ تقریر سننا کوئی برا نہیں، دین کی بات سننا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یاد رکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخصیت کی تقریر سے اور اس کے واعظ سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ میلوں چل کر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تاکہ اپنے فلاں جن کی ہمارے دلوں میں عقیدت ہے ان کا واعظ سنیں، لیکن بعض اللہ کا وہ بندہ ایسا ہوتا ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جب وہ امامت کرتا ہے تو قرآن اس قدر غلط پڑھتا ہے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ گویا کہ جمعے کی نماز جو ہم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں اس کی قربانی ہم صرف واعظ کے لیے دیتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، جب آپ کو جمعے کی نماز پڑھنی ہو یا 5 وقتہ نماز پڑھنی ہو، آپ اس وقت خاص کر جمعے کی نماز پر جب کہیں جانا چاہتے ہوں سب سے پہلے آپ یہ اس بات کو دیکھ لیں کہ وہاں نماز پڑھانے والا قرآن کیسا پڑھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگا کہ وہ نماز پڑھانے والے خطیب صاحب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا، لیکن اس کی تقریر سے شاید کوئی ایسی آنکھ ہو جو آنسو سے تر نہ ہوتی ہو، تو شریعت کا حکم ہے کہ ایسے موقع پر اس متاثر کن تقریر کو ہم کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھیں اور اپنی نماز کے لیے اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں نماز پڑھانے والا امام صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتا۔ تو یہ ضمن بات آ گئی کہ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کا حال یہ ہے کہ بعض مرتبہ اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے مقرر 20-50 سال واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ہو گئے اور ہم قرآن کی عظمت کو بھی بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن خود قرآن کی وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے جو 4 منصب بیان کیے ہیں اور کئی جگہ بیان کیے ہیں، اس میں پہلا منصب یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات۔ اس تلاوت آیات کے سلسلے میں امت کا اکثریت طبقہ اور خاص کر ہم کشمیری مسلمان بہت حد تک ظالم ہیں، مجرم ہیں۔ ہمارا 5 سال کا 8 سال کا بچہ انگریزی ایسے بولتا ہے اس انداز کے ساتھ کہ اگر کوئی انجانا ہمارے بچے کی اس انگریزی کو سنے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا آئے کسی کشمیری کا بچہ ہے یا کوئی انگریز بچہ ہے، اتنی توجہ ہے۔ لیکن اگر ہماری اسی بچے سے صرف سورہ فاتحہ کو سنا جائے تو بچہ تو کیا پڑھے گا، ابا کو بھی صحیح سورہ فاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مبارک مجلس میں صرف واعظ سن کر اور تقاریر پر واہ واہ کرنے پر اکتفا نہ کیجیے گا، یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم آج کے بعد قرآن مقدس کے ساتھ اپنے رشتے کو خود بھی مستحکم کریں گے اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کا رشتہ بھی قرآن مقدس کے ساتھ مستحکم طریقے پر قائم کریں گے۔ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، ہماری گھر کی کوئی بچی، ہمارے گھر کا کوئی مرد، ہمارے گھر کی کوئی عورت ایسی نہ ہو، ایسا نہ ہو جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہ آتا۔
میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہیں اکثر مسلمان چلاتے ہیں، انتظامیہ مسلمان، اساتذہ مسلمان، پڑھنے والے بچے اور پڑھنے والی بچیاں بھی مسلمان، اور کبھی کبھی بعض مرتبہ اس وجہ سے کہ کچھ دینی ذہن رکھنے والے بھی ہیں جن کے بچے ہمارے ہاں آئیں گے تو وہ اپنے اسکول کے اندر 1 گھنٹہ 1 پیریڈ برائے انعام قرآن پاک کا رکھتے ہیں، لیکن ظلم کا کیا عالم ہے، کسی بھی سبجیکٹ کے لیے، کسی بھی موضوع کو پڑھانے کے لیے جب معلمین کا انتظام کرنا ہو بہت باضابطہ اعلان نکلتا ہے ہفتوں، اور ہفتوں کے اعلان کے بعد جب سینکڑوں امیدوار جمع ہو گئے تو اس سبجیکٹ کے ماہرین کی ٹیم لائی جاتی ہے اور ان کی یہ ذمہ داری رکھی جاتی ہے کہ ان میں اس سبجیکٹ کو پڑھانے والا جو آپ کو سب سے زیادہ ماہر نظر آئے، جو ہمارے بچوں کو اس سبجیکٹ کے مضامین گھول کر پلائے، اس کا انتخاب کیجئے۔ لیکن یہ سکول چلانے والا ذمہ دار، یہ سکول کی انتظامیہ اگر کبھی برائے انعام بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے استاد کے انتخاب کا مرحلہ آ گیا، وہ بھی برائے انعام، اور نیت اس میں بھی بہت سو کی ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں آپ کو کبھی یہ اہتمام عام طور پر نظر نہیں آئے۔ کھانا پوری کے لیے قرآن پاک کا سبجیکٹ ہمارے اسکول میں رکھا جاتا ہے، حالانکہ جو متفکر حضرات، فکر مند حضرات، اسکول کے انتظامیہ والے اس معاملے میں حساس ہیں، جو اپنے اور امت کی نئی نسل کی معاش کے ساتھ ساتھ ان کے معاد کی فکر کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ثم الحمد اس بارے میں بہت حساس ہیں۔ وہ جس طرح دوسرے مضامین کے پڑھانے کے لیے بہتر سے بہتر ماہر اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ اس قرآن کے پڑھانے کے لیے بھی ماہر اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل نہ ہونے کے درجے میں۔ یہ تو اسکول والوں کا معاملہ ہے، اب ماں باپ کا حال دیکھیے کہ بچہ ابھی 3 سال کی عمر کا نہیں ہوا، فوراً کسی اچھے تعلیم گاہ کی تلاش ہوئی اور اچھی سے اچھی فیس دے کر اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اور میں کبھی یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ جب تک اس کا ایڈمیشن کسی اسکول میں نہیں ہوتا، اس بچے کی ماں، اس بچے کے بہن بھائی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمارے معصوم بھیا یہ 9-10 بجے تک سوئے، لیکن آج ہمارے بچے کا نیا ایڈمیشن ہو گیا اسکول میں اور کل سے اس کو اسکول جانا ہے۔ اب یہ معصوم سا بچہ یہ 9-10 بجے تک سونے کا عادی ہے، لیکن آج وہی ظالم ماں، ظالم ہے اس اعتبار سے کہ بچے کی صحت کا کوئی خیال نہیں، زبردستی روتا بلکتا اپنے اس بچے کو اٹھاتے ہیں 3 گھنٹہ پہلے اور وقت سے پہلے، جہاں ان کا شٹاب ہو خود والدہ محترمہ لے کر جاتی ہے، والد محترم لے کر جاتے ہیں، بھائی لے کر جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ٹیوشن کا ٹینشن الگ سے انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ماں باپ ان کے دلوں میں اس مروجہ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے، روزانہ ڈائری چیک کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے یہاں بلالیہ میں ایک اسکول ہے، میرے بھی بچے وہاں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ بچے کچھ پرندوں کے پر، کچھ گیہوں کے دانے اور اس طرح کی چیزیں جمع کر رہے ہیں، کیا ہوا کچھ پروجیکٹ بنانا ہے۔ تو میں نے اسکول کے ایک ذمہ دار کو بلایا، کتنا زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ، اپنے وزن سے زیادہ اس کے کانوں پر کتابیں ہیں، ٹیوشن کا بوجھ الگ ہے، ہوم ورک الگ ہے،
وہ اوپر سے تم اس مصیبت میں پھنسا رہے ہو. کہا ہم کیا کریں؟ کہا ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، اس کا جب رزلٹ آیا اس کے مارکس 99.99 تھے، انہیں 100 میں سے پوری 99 ملے. اب کیا بچا؟ ایک. اس ایک کے 100 حصے کریں، ان 100 حصوں میں 99 حصے ملے، ایک حصہ وہ کٹ گیا. انہیں 99.99 مارکس تھے، ایک پوائنٹ کٹا تھا. تو اس کے گھر والوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے اس بچے کا یہ ایک پوائنٹ کٹا کیوں؟ یہ ہے مروجہ تعلیم کے بارے میں حساسیت. میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے بچے مروجہ تعلیم نہ پڑھیں اور ضرور پڑھیں. لیکن ایک بات میں اکثر کیا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ آج کل یہ جو مروجہ تعلیم ہے اس کا مقصد انسانیت میں اکثر نے پیٹ کا مسئلہ بنا رکھا ہے. روزگار کے لیے تعلیم پڑھی جاتی ہے. اور میں کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں، یاد رکھیں ان پڑھ کے لیے کہ روزگار کے مواقع بہت، ان پڑھ کے لیے روزگار کی کوئی پریشانی نہیں. وہ مزدوری کر کے، وہ مستری بن کر، وہ لوہار بن کر، وہ کوئی بھی کام کرنے کے ذریعے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے. اگر روزگار کے مواقع کم ہیں وہ ہمارے اس پڑھے لکھے نوجوان کے لیے. آپ کو اپنی اپنی بستی میں دیکھیں، کوئی ان پڑھ آپ کو پریشان اور بے روزگار نظر نہیں آئے گا، اور ہر بستی میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس بڑے بڑے ڈگریوں والے روزگار کے لیے پریشان. تو ایک مصیبت یہ بھی ہے آج کل تعلیم پیٹ کا مسئلہ بن گیا. اور جب انسان اپنے پیٹ کے لیے تعلیم پڑھتا ہے تو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے یہ بعد مرتبہ دوسرے کے پیٹ کو کاٹتے ہوئے ترس نہیں کھاتا. میں کبھی جاتا ہوں کالج میں یا کسی ایسی جگہ، میں بچوں سے سوال کرتا ہوں، میں 15-20 سال سے پڑھ رہے ہو، نیت کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ بس چپ. اگر کسی کی زبان سے بات نکلی ہوئی روزگار والا مسئلہ، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ملفوظ ہے کہ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، عام طور پر بے نیت ہوتا ہے. ہمارا یہ بچہ 20 سے 25 سال تک پڑھ رہا، کتنا لمبا چوڑا عمل ہے. اور حدیث میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. ہمارا بچہ 20 سال پڑھے گا اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک، نہ اس کے ماں باپ نے اس کو بتایا کہ تم کو پڑھنا کیوں ہے، نہ اس کے اساتذہ اور ادارے والوں نے بتایا کہ تمہاری اس پڑھائی کا مقصد کیا. اور نہ یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ ذرا جان لے میری تعلیم کا 20-25 سالہ سفر مسلسل جاری ہے، میرا نشانہ کیا ہے، آگے میرا مقصد کیا ہے. روزگار کے لیے تعلیم، یہ تعلیم کی توہین. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے بارے میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا ان علوم میں سے جن کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن وہ محض اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ دنیا حاصل کرے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرے. فرمایا لم یجد عرف الجنت یعنی ریحها، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے یہ 20-25 سالہ زندگی کا طویل سفر. اور میں ایک مثل مشہور پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہم کچھ بھی چیز پانے کے لیے کبھی قربانی دیتے ہیں، لیکن ہر انسان کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے پہلے جس چیز کی قربانی دے رہا ہے اور جس چیز کی امید پر قربانی دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان تقابل کرتا ہے. اگر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کی قربانی دے رہا ہوں
وہ تو معمولی حیثیت کی ہے، لیکن جس چیز کی کہ ملنے پر میں کی امید پر میں قربانی وہ بہت بڑی، پھر وہ اپنی اس قربانی کو دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک سرمایہ جو ہم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے، وہ ہماری زندگیوں کا سرمایہ، ہماری جوانی کا سرمایہ، جب اس سرمایہ کی قربانی کا وقت آتا ہے، اور اس کی قربانی غیر اختیاری طور پر، جب بچہ پیدا ہو گیا اس نے اپنی عمر کی قربانی دینی، روز اس کی زندگی کے 24 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس زندگی کے سرمایہ کو کھو کر ہم کیا پا رہے ہیں، اب تک کیا پایا، اس کی فکر نہیں، ادھر دھیان نہیں۔ یاد رکھیے، واللہ ثم واللہ، اگر آپ نے زندگی کے سرمایہ کو دے کر، جوانی کے سرمایہ کو دے کر دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کی، مال دولت کے انبار حاصل کیے، آپ عالمی شہرت یافتہ بن گئے، لیکن آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، آپ کا تعلق امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کا قرآن تعلق دین اسلام کے ساتھ، اور آپ کا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ وہ نہیں ہے جو مطلوب ہے، واللہ ثم واللہ، آپ کا یہ سودا بڑے بدترین خسارے کا سودا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک وقت آنے والا ہے مجھ سے اور آپ سے اس سرمایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا تزول قدم آدم یوم القیامہ عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قدم نہیں ہٹانے پائے گا اپنی جگہ سے، وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال، عن عمری فیما افنا، زندگی کہاں ختم، 50 60 70 سالہ زندگی کو کھو کر لے کر کیا آئے، وعن شبابی فیما ابلا، جوانی جو زندگی کا اہم ترین قیمتی حصہ ہے، اس جوانی کو لگا کر نتیجہ کیا۔ اب بندہ کہے گا کہ میں نے بہت مال کمایا، دولت کمائی، عزت کمائے، شہرت، زمین جائیداد، پراپرٹی، گاڑیاں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے قربان جائیے، قدم قدم پر آپ نے رہبری فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا ایک موقع پر، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، فرما حالانکہ وَإِنَّ مَالْهُ مِن مَالِ ثَلَاث، جس کو یہ وہ بھی میرا یہ بھی میرا کہہ رہا، اس میں سے کل اس کی 3 چیزیں ہیں، کیا کیا، ما اکل فافنا، کھا کر ہضم کر لیا، او لبس فابلا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، او آتا فقتنا، یا اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے کام میں خرچ کر کے فقتنا، ذخیرہ آخرت بنا لیا، وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے فہو ذاہب، یہ سب کو میرا کہنے والا دنیا سے چلا جائے گا، اور جن چیزوں کو میرا کہہ رہا وہ لوگوں کے چھوڑے گا، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے، چلو میں نے کمایا میرے بچوں کے کام آئے گا، بالکل غلط۔ اتنا ہے، اب تک ابا جی کہہ رہے تھے وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، اب ابا جی چلے گئے، اب بیٹا آ گیا اس کی جگہ، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، اور بیٹے کا بھی معاملہ۔ یہ دولتیں، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ ڈگریاں، یہ مکانات، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں مردے کے، یتبع اہلہ و مالہ و عملہ، گھر والے ساتھ جاتے ہیں، مال پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ انسان ہوتے تھے لیکن ان کی حیثیت مال کی ہوتی تھی۔ اب جو کوئی مالک مر گیا، اس کے چند غلام جس نے اس کو وراثت میں چھوڑا، وہ بھی اپنے مالک کے ساتھ جنازے میں جاتے ہیں، ان کی حیثیت مال کی ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، وہ عمل، اور اس کا عمل، لیکن جو ہی دفن کر لیا، خیر جو اہل و مال، گھر والی بھی واپس آئے اور وہ غلام اور مال وہ بھی واپس آیا، وَيَبْقَى عمل باقی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مالدار بننے کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے اعمال کی فکر نہیں۔ بہرحال میں دور چلا گیا، میں عرض کر رہا تھا، آج کی یہ مبارک مجلس جو قرآن مقدس کے تعلق سے یہاں منعقد ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مختلف علماء کرام کے آپ نے درد بھرے مواعظ سنے، اور بھی سنیں گے، لیکن بس ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے چھوڑنا، اور کچھ دیر کے لیے واہ واہ کرنا، یہ کسی کی تقریر پر تنقید کرنا، بس یہاں تک معاملہ رہے۔ آج طے کر کے جائیے کہ آج ہی سے
میں اپنا رشتہ بھی، اپنے گھر والوں کا رشتہ، اپنی بیوی بچوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ مستحکم کرنے کا عہد کر کے اٹھ رہا ہوں۔ آج کے بعد میں اپنے اور اپنے گھر والوں کا رشتہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کرنے کے ارادے سے اٹھوں گا۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، جس دین کے سوا کوئی بھی دین قابل قبول نہیں، اس دین کے ساتھ ہر اعتبار سے اپنا رشتہ مستحکم کروں اپنے گھر۔ اور قرآن مقدس جو اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب کے سلسلے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی، ہم یہ طے کر کے اٹھیں گے اگر مجھے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، میں آج عہد کر کے جاتا ہوں کل ہی سے میں کسی قرآن کے ماہر کی منت سماجت کروں گا، اور اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا جب تک کہ ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہ آ جائے۔ اور میں عہد کر کے اٹھوں گا، میں خود، میرے سارے گھر والے روزانہ بلا ناگہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ اور ہم یہ ارادہ کر کے یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو الحمدللہ منتظمین کا انتظام اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بھی بارآور ثابت ہوگا، اور ہمارا ایک اچھا خاصا وقت اس مبارک اور مقدس مجلس میں گزارنا یہ بھی انشاءاللہ کارآمد ہوگا، اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ قرآن کے ساتھ رشتہ مستحکم کرنے کے بعد ہماری زندگی دنیوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی چین سکون والی زندگی گزرے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اسی غفلت کے شکار رہے اور قرآن اور قرآنی تعلیمات سے ہم نے منہ موڑ کر زندگی گزاری تو پھر رب العالمین کا خود فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہماری آیات، ہمارے احکام سے منہ موڑا، غفلت برتی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں ہی بے چینی کی زندگی ہوگی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ عرض کرے گا باری الہ، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو اچھا خاصا تھا، بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جل شانہ، قرآن میں موجود ہے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح دنیا میں تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، ہمارے احکام آئے تھے، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح تجھے آج بھلا دیا جائے گا۔ اور آخر میں جو حدیث میں نے پڑھی، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان، القرآن حجت لک او علیک، اے مسلمان یہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اگر قرآن کا حق ادا کیا، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم کیا، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، قرآن کی قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کی، اور اپنی حیثیت کے مطابق قرآنی خدمات میں حصہ لیا، تو انشاءاللہ یہ قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا۔ ابھی محترم آخر نساء فرما رہے تھے کہ قرآن روزہ سفارش کریں گے، لیکن اگر قرآن کی حق تلفی کی تو فرمایا او علیک، تو پھر قرآن تمہارے خلاف حجت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان منتشر گزارشات میں کہنے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کرے، اور جو کوئی فائدے کی بات کہی گی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ میرا رشتہ دن بدن قرآن